السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قلب الوطن کی ایپیسوڈ نمبر 23. رائٹر ہے اس کی ایمن رضا. اور ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ریویو ضرور دیں. All day light, all night light, let's get it light, let's get it light, let's get it light, all day light. ان کی توتو میں رویام بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. یمن جا کر ان کے لیے کچھ کھانے کو لے آئی تھی. سب پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے. جب رویام نے یمن کو ہاتھ سے صوفے پر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی. جس پر رویام صاحب نے بڑی دیدہ دلیری سے ان کا ہاتھ تھامتے کھینچا تھا. نتیجتاً وہ بالکل اس کی بغل میں آ گئی تھی اور اسے غصے سے گھور کر دیکھا تھا. زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. معاف نہیں کیا میں نے تمہیں. وہ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے دانت کچکچا کر بولی تو رویام نے لبوں کے آگے ہاتھ رکھتے بڑی مشکل سے اپنے کہے کو روکا تھا. بیوی سے فری نہیں ہوں گا تو کیا پڑوسن سے ہوں گا. وہ اسے اچھی طرح جلاتے ہوئے بولا تو وہ ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھ کر رہ گئی کہ ہے اتنی ہمت. بانو کم تھی کیا جو اب پڑوسنے میرے گھر میں آئیں گی. الٹا نہ لٹکا دوں انہیں تمہارے ساتھ. دل میں ہی رہے گی یہ حسرت تمہارے انشاءاللہ. وہ دانت پیستے بولی اور سر جھٹک کر رہ گئی. رویام بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کو یمن کو چڑھانے میں کتنا مزہ آ رہا تھا. اچھا آپ ہی میں چلتی ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے. میرب اٹھتے ہوئے بولی. اکیلی کیسے جاؤ گی میرب، میں چھوڑ آتا ہوں. رویام کرراہ کر اٹھتے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا. اس سے پہلے کہ وہ منع کرتی ماہر فوراً میدان میں آیا. میں چھوڑ آتا ہوں ایسی بھی کیا بات ہے. تم بیٹھو رویام، ابھی تک تم ٹھیک نہیں ہوئے. ماہر نے اسے اس کی جگہ بٹھاتے فوراً کہا تو وہ آئی برو اچکا کر اس کی پھرتیاں ملاحظہ کرنے لگا. آخر ماجرا کیا تھا؟ ماہر صاحب وہ بھی اپنے منہ سے خود کام کرنے کا کہیں، یہ تو معجزہ تھا. میرم نے یمن کو دیکھا تو اس نے اجازت دیتی آنکھوں سے دیکھا. اسے ماہر کے ساتھ بھیجنے میں کوئی دقت نہیں تھی. بانو چلو اٹھو تم بھی. میرب اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی اسے ایک جھٹکے میں اٹھا چکی تھی کہ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی. مگر مجھے رویام سے باتیں کرنی ہے. وہ جواز تراشتی بولی. یہ رویام کے آرام کا وقت ہے. امید ہے تم اس پر زبردستی کا بوجھ نہیں بنو گی. سو پلیز. یمن سے اب برداشت نہ ہوا تو وہ اسے ہاتھ سے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولی. تمہیں تو دیکھ لوں گی میں. وہ قہر برساتی نظروں سے یمن کو دیکھتی بولی تو وہ بھی طنزیہ مسکرا دی شوق سے. اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی اور بائیں کا اشارہ کیا جس پر وہ پیر پٹکتی باہر جا چکی تھی. ماہر میرب بھی گاڑی میں جا کر بیٹھ چکے تھے.
جب رویام ماہر کی گردن دبوچتے بولا، یہ کیا چل رہا ہے؟ وہ میرب کی طرف اشارہ کرتے بولا تو ماہر گھگھیا گیا۔ میں معصوم ہوں یار، وہ سیز فائر کرتے بولا۔ معصوم اور تو؟ وارن کر رہا ہوں، سالی ہے میری، دور رہ اس سے، وہ بکڈ ہے۔ اگر میں نے تجھے اس سے فری ہوتے دیکھا تو ہڈیاں سلامت نہیں چھوڑوں گا تیری۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے بولا تو ماہر اسے گھور کر رہ گیا۔ تو کل کی آئی لڑکی کے لیے میری ٹانگیں توڑے گا؟ وہ اسے دانت پیستے بولا تو وہ کندھے اچکا کر باہر دھکا دے گیا جہاں میرب اور بانو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک طرف یمن شمشیر کے خلاف ثبوت اکٹھا کرتی جا رہی تھی، دوسری طرف زور و شور سے وہ اس لڑکی کو بھی ڈھونڈ رہی تھی جو شمشیر کے ساتھ ملوث تھی۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بانو کو کئی بار میجر شمشیر کے کیمپ کے چکر کاٹتے دیکھا۔ ایک دو بار تو اتفاق ہو سکتا تھا مگر بار بار نہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بانو ہی دہشت گرد گروپ کی ساتھی نکلے کیونکہ وہ اپنی فیملی کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا شک یقین میں بدل گیا تو سب تہس نہس ہو جائے گا۔ وہ میس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی یونیفارم میں جب رویام بھی اپنے یونیفارم میں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچتا، یمن پھرتی سے جھکی تھی اور اس کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ اس ایک ماہ کے عرصے میں وہ دونوں کافی نزدیک آ گئے تھے۔ یمن اس کو یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ اب وہ اسے معاف کر چکی ہے مگر یہی سچ تھا۔ رویام کا اس کو بھرپور توجہ دینے سے یمن پھول کی طرح کھلتی جا رہی تھی۔ رویام اسے اپنی قربت سے مہکائے رکھتا اور اپنے آپ میں مگن رکھتا تھا۔ اب بھی وہ اسے ستانے اور اپنے قریب کر کے گستاخیاں کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ اپنا شکار ہاتھ سے نکلتا دیکھ وہ یمن کی طرف لپکا جس پر وہ اسے زبان دکھاتے 9-2-11 ہوئی تھی۔ رویام بھی بغیر وقت ضائع کیے اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یمن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی، رویام نے بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھولا اور سیٹ پر براجمان ہوتے اسے آنکھ ماری تھی جس پر وہ پیر پٹک کر رہ گئے، اور دوسری طرف سے آتے سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھتے دروازہ ٹھا کر کے بند کیا تھا کہ رویام تڑپ کر رہ گیا۔ آخر کو اس کی پسندیدہ کار تھی۔ بیبی تم میری وائف ہو تو یہ گاڑی میری لائف ہے، آرام سے میری جان۔ رویام نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا تو یمن نے اسے خوخوار نظروں سے دیکھا جیسے اب بیوی سے زیادہ گاڑی پیاری ہو گئی تھی۔ رویام اسے چھیڑنے کے لیے گانا گا رہا تھا جب وہ اسے نظر انداز کرنے کے لیے فون میں مصروف ہو گئی۔ جس پر رویام سے برداشت نہ ہوا تو اس نے اونچی آواز میں گانا لگا دیا۔ گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی، شرابی یہ دل ہو گیا، سنبھالو مجھ کو او میرے یارو، سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ گانے کے ساتھ ساتھ یمن کے گالوں میں سرخی اترتی جا رہی تھی، پھر بھی فون سے نظر گاڑی بیٹھی تھی۔ جب رویام نے ایک ہاتھ سے اپنے فون سے میسج ٹائپ کیا
اور یمن کو سینڈ کیا. جی جی مجھے معلوم ہے میری آواز بہت بھیانک ہے اور گانا آپ لوگوں کو بالکل پسند نہیں آیا. وہ جو مسلسل فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی رویام کا میسج آتے ہی سیدھی ہوئی مگر جیسے ہی نظر اس کی سطر پر پڑی تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں جبکہ منہ شرم اور حیرت سے کھلا تھا. بلیک نائٹی میں تم کافی ہاٹ لگتی ہو. آج بلیک نائٹی پہننا کیونکہ اسے پہن کر تمہارے کندھے کا تل اور بھی جان لیوا لگتا ہے. یمن نے سکتے اور شرم کے عالم میں ایک نظر اپنے فون کو دیکھا اور پھر غضبناک نگاہوں سے رویام کو دیکھا جس نے جواب میں بے شرمی سے آنکھ ماری تھی. یمن نے غصے سے اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر پٹکا تھا. اب فون پکڑنے کا آخری جواز بھی چھن گیا تھا. تم شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ سرخ پھولے چہرے سے بولی تو اس نے گاڑی روکتے کہہ لگایا تھا. اگر شرم بھی شوہر کرنے لگے وائفی تو بچے کیسے آئیں گے دنیا میں؟ وہ اس کی طرف پلٹتے ایک اور بے باک بات کرتے یمن کو بازو سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچ گیا. رویام اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا. رویام نے شدت سے اس کے ہونٹوں پر اپنی مہر ثبت کرتے اپنی اس کی سانسیں خود میں منتقل کرتے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو یمن کا چہرہ شم سے سرخ اناری ہو گیا تھا. پلکیں خود بخود شرم سے لرزنے لگی تھی. ایسا احساس تو نیا سا تھا جو اس نے تصور ہی کیا تھا رویام کے ساتھ. مگر آج بات الگ تھی. وہ سچ میں اس کے ساتھ اس پر قربت نچھاور کر رہا تھا. یمن سے اور برداشت نہ ہوا تو خود کو سنبھالا اور اپنی سیٹ پر سمٹی تھی. وہ رویام سے نظریں چرا رہی تھی کیونکہ وہ اب بھی اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اور رویام کی گرم سانسوں کے تھپیڑے یمن کے چہرے کو جھلسا رہے تھے. یمن اب تک اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی تھی. آج تو رویام کی آنکھیں بہت سے راز افشاں کر رہی تھیں. دونوں ڈیوٹی سے لیٹ تھے مگر اس لمحے میں مگن ہوتے سب بھول رہے تھے جبکہ رویام یمن کو اس طرح شرماتے دیکھ کر اپنے اندر نئے جذبات محسوس کر رہا تھا کیونکہ آج سے پہلے یمن کے چہرے پر اس نے اپنی قربتوں کے رنگ دیکھے ہی کہاں تھے. وائفی ایسے کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا اور خود پر قابو بھی نہیں رکھ پاؤں گا. لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ گھر کی بجائے باقی کا پروسیس بھی میں گاڑی میں شروع کروں تو مجھے کوئی وقت نہیں بلکہ یہ تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ تمہارے چہرے پر میرے قربتوں کے رنگ مجھے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہے ہیں. رویام یمن کے اوپر قدرتی گلابی لب پر اپنا انگوٹھا پھیرتا ہوا خمار بھرے لہجے میں بولا. دیکھو رویام ہم ڈیوٹی پر جانے کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں. تم ایسا کچھ نہیں کرو گے. یمن ابھی بھی اس کی بے باک نظروں کی تاب نہ لاتی نگاہیں جھکائے لرزتے ہوئے بولی. شاید تم بھول رہی ہو کہ سر نے ہمیں لیو دی تھی. میس ہم اپنی مرضی سے جا رہے تھے مگر اب تمہاری یہ بکھری حالت مجھے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہی ہے. رویام اس پر جھکتا اس کے سرخ پڑتے رخسار کو اپنے لبوں سے معطر کرتا ہوا مدہوش لہجے میں بولتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا. یہ تم کیا کر رہے ہو رویام؟ ہوش میں آؤ. یمن نے لرزتے لبوں سے کہا. یہی کہ اب میرا ڈیوٹی پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ میری نیت خراب ہو چکی ہے وہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے. اب جو تم نے کیا ہے بھگتنا تو پڑے گا. وہ آخری بار اس کی
گردن پر لب رکھتا الگ ہوا اور خود پر قابو پاتے پھر سے ڈرائیو کرنے لگا۔ یمن کا دھک دھک کرتا دل ڈھول کی طرح بجنے لگا تھا۔ آخر رویام کی باتوں کا مطلب کیا تھا؟ وہ پوچھ ہی نہ پائی تھی۔ رویام کی بے باکیوں نے اس کے لبوں پر قفل جو لگا دیے تھے، یہاں تک کہ یمن نے شرم سے سرخ پڑتے رویام کو دوبارہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ شاید ہی اب وہ اس کی اتنی معنی خیز باتوں کے بعد اس سے نظر ملا پاتی۔ رویام پاگل ہو رہا تھا یمن کی قربت کے لیے۔ تمام بند جیسے ٹوٹ چکے تھے۔ بہت کر لیا تھا صبر اس نے، لیکن اب رویام کو خود پر قابو پانا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ رویام جانتا تھا اب اگر اس نے ایک بار بھی یمن کی قربت کو چکھنے کی بھی کوشش کی تو وہ خود پر اختیار کھو دے گا اور جگہ کا لحاظ کیے بغیر گاڑی میں ہی ہر حد سے گزر جائے گا۔ گاڑی کو میس کی بجائے دوسرے رستوں پر چلتے دیکھ یمن کا گلا سوکھ کر کاٹا ہوا تھا۔ وہ تو دوسری جگہ لے جانے کے بابت پوچھ ہی نہ پائی تھی۔ شرم کے باعث یمن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ رویام نے اسے کچھ کہنے مناسب نہ سمجھا اور گاڑی اڑاتا چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رویام کے فارم ہاؤس کے باہر رکی تھی۔ بادل زوروں سے گرج رہے تھے جیسے وہ بھی ان دونوں کا ملن دیکھنا چاہتے ہوں، جبکہ فارم ہاؤس کو دیکھ اور خود کو رویام کے ساتھ تنہا پا کر جان لبوں پر آئی تھی۔ جان تو یمن کی تب نکلی جب رویام نے آ کر اس کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ یمن کے قدم جیسے زنجیر ہوئے تھے، جیسے جانتی ہو کہ اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو وہ خود بھی اپنا آپ بھلا بیٹھے گی۔ اس لیے اس نے گاڑی سے اترنے سے انکار کیا تھا، لیکن آج تو رویام صاحب کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لائے بغیر اس نے جھک کر اسے لاکھ مزاحمت کے باوجود گود میں اٹھا کر گاڑی سے نکالا۔ دیکھو دیکھو رویام، میں کسی طور تمہارے ساتھ تنہا اندر نہیں جاؤں گی۔ پتہ نہیں کون سا جن آ گیا ہے تم پر۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑتی بولی، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جو اب رویام کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ وائفی، یہ جن تو اب تمہیں چمٹے بغیر نہیں چھوڑے گا بلکہ اچھی طرح تم پر قابض ہوگا۔ اس کی ذومانی بات سن کر یمن کی ٹانگیں لرزنے لگی تھی۔ لگتا تھا آج رویام اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ جو ایک ماہ سے اسے ستا رہی تھی وہ بھی چن کر اس سے بدلے لینے والا تھا آج۔ تیز ہوا سے اس کے بال پونی کی صورت لہرانے لگے تھے جنہیں رویام نے جھٹکے سے کھولا تھا۔ بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے جس کی وہ خوشبو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی تھی۔ ان کے ملن پر درخت بھی خوشی سے جھوم رہے تھے جبکہ ہوائیں لہرا رہی تھیں۔ اتنی غلط فہمیوں کے بعد ان سچے جذبوں کا ملن مبارک ہو میری جان۔ وعدہ ہے تم سے، تمہیں سینچ سینچ کر زندگی کی طرح رکھوں گا جسے دور کرنے سے پہلے موت کو گلے لگانا پڑے۔ اس کی آخری بات پر یمن نے نم آنکھوں سے اس کے لبوں پر اپنی مخروطی انگلیاں رکھی تھیں، جسے ہٹاتے رویام نے یمن کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ رویام کے ایک جھٹکے سے یمن کی سانسوں کو اپنے اندر منتقل کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ پیچھے ہٹنا بھول بیٹھا تھا، جیسے نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہو۔ یمن سے جب برداشت نہ ہوا تو اس نے اتنی شدت پر لرزتے ہوئے رویام کی یونیفارم کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ رویام اس کی سانسیں بند ہوتے دیکھ اس پر رحم کھاتا پیچھے ہٹا تھا، جو لرزتے لبوں سے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دینا جانم، میں اپنی محبت کو بھلا بیٹھا تھا۔ جس سے پہلی نظر کی محبت ہوئی اسی کا چہرہ فراموش کر بیٹھا۔ چاہو تو کوئی بھی سزا دے لو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولا تو وہ تڑپ گئی اور فوراً سے پیش کر اس کے ہاتھ کھولے اور نفی میں سر ہلایا۔
تم تو وہ محبت ہو میری جسے دیکھ کر میں جیتی آئی ہوں، پھر کیسے اپنی محبت اپنے شوہر کو خود کے آگے جھکتا دیکھ سکتی ہوں؟ یمن رویام کی نم آنکھوں پر لب رکھتی بولی تو اس کی دریا دلی پر رویام یمن کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتا دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ اور پھر جب جذبے سر چڑھ کر بولنے لگے تو اس نے سب کچھ بھاڑ میں جھونک کر یمن کو کس کر گلے سے لگایا تھا، جس پر یمن نے بھی جواباً کپکپاتے ہاتھوں سے رویام کے گرد اپنے بازو لپیٹے تھے۔ تم میری جان ہو یمن، اے میرے من جس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو اس دیوانے دل کو قرار آتا ہے، تم سے دور ہو گیا تو یقیناً خاک ہو جاؤں گا۔ وہ مدہوشی کے عالم میں ہی اسے زور سے اپنے آپ سے لپٹاتے ہوئے بولا تو یمن کو رویام کی سخت گرفت سے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس سے دور ہوتا اسے بے باک نظروں سے دیکھنے لگا تو اس کے بے باک ارادے سمجھ کر یمن کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ کے ساتھ لبوں پر شرمیلی مسکان بھی ٹھہر گئی تھی۔ ان کے یونیفارم پوری طرح بارش میں بھیگ چکے تھے، جبکہ رویام سے اب برداشت نہ ہوا تو وہ جھٹکے سے یمن کو گوشت میں اٹھائے اندر بڑھا تھا تیزی سے۔ جب تک رویام یمن کو لیے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا وہ اور یمن پوری طرح بھیگ چکے تھے، ان دونوں کے یونیفارم جسم سے چپک چکے تھے۔ آج تو رویام کی بےتابیاں عروج پر تھیں جنہیں محسوس کر کے یمن جیسی نڈر لڑکی بھی کانوں تک سرخ پڑ رہی تھی۔ رویام اسے خود سے الگ کرتا گہری نظروں سے اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ یہیں رکو، تمہارے لیے اپنا فیورٹ ڈریس لاتا ہوں۔ رویام نے اسے آنکھ مارتے کہا اور اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ رویام ڈریسنگ روم سے یمن کے لیے وہی بلیک نائٹی نکال کر لایا تھا جس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا، جسے دیکھ کر یمن کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ لو، جلدی سے پہن کر آؤ۔ وہ اس کے ہاتھ میں بلیک نائٹی جس کی آستین کی بجائے 2 ڈوریاں جبکہ کمر پر بس ایک ڈوری تھی، اسے دیکھ کر یمن کا چہرہ لمحوں میں سرخ کندھاری ہوا تھا۔ یہ پہنوں گی میں، وہ حیرت کی زیادتی سے وہ اسٹیپس پکڑ کر بولی۔ اس میں بھی کیا میری مدد چاہیے؟ بولو پھر، کر رہی ہو یا یہ بھی میں کروں؟ اس کی بات پر وہ بھاگ کر واش روم میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کیا۔ بلیک نائٹی زیب تن کرنے کے بعد یمن نے آئینے میں خود کا عکس دیکھا جسے دیکھ کر وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ رویام اپنے یونیفارم کی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے بے تابی سے یمن کا انتظار کرنے لگا جو ڈریسنگ روم سے باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جانے من، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ اگر تم سے نہیں پہنی جا رہی تو میں مدد کر دوں؟ رویام دوبارہ شرارتی لہجے میں بولا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر رویام گہرا مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی شرمیلی بیوی شرم سے اندر سرخ پڑ رہی ہوگی، وہ ایسے باہر نہیں آئے گی۔ جانم، تم آ رہی ہو یا 3 گنتے میں آؤں؟ رویام گہری سانس بھرتے بولا۔ ہنوز خاموشی پر وہ 3 تک گننے لگا۔ 1 2 3 3 گنتے ہی جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ توقع کے عین مطابق سفید سرخ و رنگت پر جچتی ڈارک بلیک نائٹی کو اضطرابی کیفیت میں اپنی چھوٹی نائٹی گھٹنوں تک کھینچ کر لمبی کرنے کی تگودود میں تھی، جبکہ اچانک رویام کی اپنے اوپر گہری نظریں گاڑے دیکھ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ کچھ نہ سوجا تو وہیں پڑی ایک شال خود پر لپیٹ گئی۔ رویام اس کی اس حرکت پر بہت محظوظ ہوا تھا۔ رویام نے جھٹکے سے شال اتار کر دور اچھال دی تھی، اسے گود میں اٹھائے باہر لایا۔ رویام ان
ان آنکھوں سے دیکھنا مجھے بند کرو۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی شرم سے سرخ پڑتے ہکلاتے ہوئے بولی۔ کن آنکھوں سے؟ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر ان پر لب رکھتے اسے بیڈ پر لٹاتا بولا۔ اور پھر تو جیسے وہ اس کی خوبصورتی میں گم ہوتا چلا گیا۔ رویام اس کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن پر آیا تو شرم سے ٹوٹتے یمن نے رویام کو پیچھے کرنا چاہا۔ رویام کی قربت پر وہ گہرے سانس لینے لگی، لیکن آج رویام بھی کہاں اس سے دور رہ سکتا تھا۔ سیدھا یمن کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کرتا، اس کی بلیک ڈوری بھی کھول گیا۔ رویام اس پر جھکتا سارے پردے گراتا گیا اور اس پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ یمن نے سسکتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر رویام پہلے سے زیادہ شدت سے اس پر حاوی ہوا، جس پر یمن سسکتے ہوئے خود سپردگی کے عالم میں رویام سے لپٹ رہی تھی، کیونکہ جب وہ مزاحمت کرتی رویام کی شدتیں اور بڑھتی۔ گزرتی رات کے ساتھ رویام کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، دونوں کی سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ بارش نے باہر شدت اختیار کر لی تھی، بالکل رویام کی جنون خیزیوں کی طرح، جو ہر لمحہ ہر پل یمن کی جان نکال رہی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کیسا لگا آپ کو رویام اور یمن کا یہ ملن؟ آخر کار اتنی مصیبتوں اور صعوبتوں کے بعد آخر کار یمن کو اس کی محبت مل ہی گئی۔ کیا لگتا ہے آپ کو اب آگے کیا ہوگا؟ بانو اتنی آسانی سے بخش دے گی رویام کی جان؟ اور کس طرح سے شمشیر تک پہنچے گی یمن؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز اور چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ پھر آؤں گی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔